الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک عظیم رات سے متعلق میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ یہ وہ رات عظیم رات ہے کہ جو پوری سال کی تمام راتوں سے افضل ترین رات ہے، جس رات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت کے بارے میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی کہ قرآن عظیم کو۔ یہ اس رات کی سب سے پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی کہ اس لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے سے افضل اس ایک رات کی عبادت ہے۔ اور جب 1000 کا حساب لگایا گیا تو 83 سال سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ تو گویا کہ اگر ایک انسان اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے تو گویا اس نے 83 سال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایمان اور ثواب کی نیت سے۔ اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبریل امین اس رات کو اللہ کا حکم لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ مطلع الفجر یعنی کہ طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے، یہ سلامتی ہی سلامتی۔ اور پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل صورت اس کی فضیلت کے متعلق نازل فرما دی، سورۃ القدر۔ اور چھٹی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات کا قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو ہمیں پانے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ رات عن قریب آنے والی ہے۔ یہ رات کب ہے اس سے متعلق قرآن عظیم سے ہم پوچھتے ہیں۔ قرآن عظیم فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم دوسری آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہے۔ اب رمضان المبارک مہینے کے اندر یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ہم احادیث مبارکہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یعنی کہ یہ رواہ البخاری و مسلم ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے
یعنی کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی جو راتیں ہیں یہ 10 راتیں ہیں، ان کے اندر لیلۃ القدر ہے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام 10 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یہ عظیم رات کو ہم پانے کی کوشش کریں کہ جس ایک رات کی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ بن رہی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اگر کوئی انسان پوری 10 راتیں نہیں کوشش کر سکتا تو زیادہ احتمال چونکہ طاق راتوں کے اندر ہے، تو آپ طاق راتوں کے اندر تو کم از کم یہ 5 راتیں جو بنتی ہیں، 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی، 25ویں کی، اور 27ویں اور 29ویں کی، یہ 5 راتوں کے اندر کم از کم آپ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور اس کو پانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلاش کرنا چاہے تو اس کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرے، یہ رواہ البخاری و مسلم۔ تو یہ ہمیں زیادہ احتمال اس کے اندر زیادہ چیزیں اس سے متعلق ہیں کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرہ جو ہے پوری 10 راتیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اگر ہم 10 راتیں نہیں جاگ سکتے تو کم از کم طاق راتوں کے اندر ہم نے 100% ہم ضرور کوشش کریں کہ اس کو پانے کی کوشش کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس کے اندر گزاریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو بھی شامل رکھیں۔ اور اس طریقے سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم شیخ گزرے ہیں، تو ان کا یہ قول یہ ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ رمضان المبارک کی آخری عشرہ پوری کوشش کریں کہ تمام راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ اور اگر پوری 10 راتیں آپ نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تو کم از کم جو عشرہ طاق یا عشرے کی طاق راتیں ہیں ان کے اندر ضرور کوشش کریں اور اس کے اندر نوافل کے اندر گزاریں، اور اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں اور خصوصی طور پر دعا کے اندر مشغول رہیں، کیونکہ یہ دعا بڑی عظیم عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ عظیم رات ہے، قبولیت کی عظیم ترین رات ہے، اور یہ سال کی تمام راتوں سے افضل رات ہے، اور اس کی عبادت 83 سال سے افضل بن رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عبادت کے اندر گزاریں، نہ کہ اس کو سو کر کے ہم ضائع کر دیں، اور یہ ہے کہ لغویات میں پڑھ کر کے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر ہم اس کو گزاریں۔ کتنے بدبخت لوگ وہ ہیں کہ جو اس رات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاریں گے، اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں گے اور اس رات کو پانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس رات کو، اور اس رات کو پانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم 83 سال کی جو عبادت ہے وہ ہم اسے ایک رات کے اندر سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ رات پانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب کر دے، اور خصوصی طور پہ آپ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجئے کہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، جو قیدی ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے رہائی نصیب فرمائے، اور یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے، اور خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب کر دے،
اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس عطا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔